اب اسی ذہنی بندی کا کیا ہے؟ کیا خوف ہے اس سے؟ یہ بالکل پٹاخے کے ڈر سے گھبرا جاتا ہے. اس کو کیا خوف ہے؟ اس کا کیا خوف ہے؟ صرف یہ خوف ہے کہ جی ہمیں نہ چھوڑو، پاکستان کو ہم لوٹیں گے، پاکستان کو فلانا کریں گے، ہم غریبوں کو ماریں گے، روٹی کا بندوبست نہیں کریں گے. جو حکومت غریب انسان کے لیے روٹی، کپڑے، مکان کا بندوبست نہیں کر سکتی، اسے ایک منٹ بھی اقتدار میں رہنے کا نہیں ہے. عمران خان نے اگر کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، جس دن ان کا اقتدار آئے تمام پاکستانیوں کے باہر جانے پہ پابندی لگنی چاہیے. کوئی نہیں نکلے گا جب تک حساب نہیں لاؤ، کوئی نہیں نکلے گا جب تک حساب نہیں لاؤ گے. تیری تنخواہ تو میرے جنرل صاحب، تیری تنخواہ تو ایگزیکٹو کے افسر کی. یہ اتنے تماشے یہ کرتے کیا ہے؟ معافی صاحب میں نے بیچی، میں اپنی اس میں نہیں بات کر سکتا. چوری چکاری کر کے اس خیمے سے دگنا بلڈنگ بنا دیتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. ان لوگ کے چاچے سیدھا رکو صحیح ہے، ڈاکے کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، چوری کا مال ہے. بابا دعا کرو مجھے بھی آؤ کچھ کھاؤ. اس طرح پاکستان یہی لوگ ان کو پیارے ہیں. یہ اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے پیسے، ایک معمولی ووٹ خریدنے کے لیے آپ کے پاس 90 کروڑ روپے ہیں. غریب آدمی جس کے 8 بچے ہیں، نہ اسکول کا پتہ، نہ علاج کا پتہ، نہ مکان کا پتہ، نہ روزی روٹی کا پتہ. ایک میں اور ریکویسٹ کروں گا، میرے وہ بیٹی ہوئی ہے افغانستان کی، وہ افغانستان مشکل میں ہے. ہمارے افغان برادروں کو شاید میں سب پہ الزام نہیں لگاتا، علماء پہ لگا دوں گا، علماء اور کھوکر ان پہ لگا دوں گا. اب اتنے حکمرانی، حکمرانی سے معروم ہے آپ، یا علم جو ہے حکمرانی کا. آپ کے ہاں افغان بچے پیدا ہوئے، انہوں نے اردو سیکھی، آپ کی یونیورسٹیوں میں 16 سال پی ایچ ڈی کر دیں. یعنی ہر افغان کی ہزارہ، ازبک، تاجک، پشتون، نورستانی، پشتو، ان سب کی دوسری زبان اردو. کیوں بگایا آپ نے؟ آپ کی سڑکیں بنائی انہوں نے، آپ کو محنت کی، آپ کو کھانا کیا، اور جس بے عزتی سے آپ ان کو بیچ رہے ہیں. اس صدی میں وہ بچی آئی ہوئی ہے، یہ فائل مجھے دیا تھا. یہاں بہت سارے افغان آئے ہوئے ہیں. بابا کم سے کم 3-4 مہینے وہ خود کہتے ہیں تم سے وہ نہیں کر رہے. اور جس انداز سے آپ جو نفرتیں آپ بول رہے ہیں اپنے لیے افغانستان میں، وہ بربادی کا ہے. ہمارے خطہ ایک بڑی خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. جنگ کیا ہے؟ افغانستان اور پاکستان والے خطہ دنیا جہان کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. قرآن کریم میں سورہ رحمان نے جتنی نعمتیں بیان کی وہ اس خطے میں ہیں. وہ ان کو چاہیے. ہماری عقل کا امتحان ہے، گور صاحب کی عقل کا امتحان ہے، عمران خان کی عقل کا امتحان ہے، طالبان کی عقل کا امتحان ہے، ایرانیوں کی عقل کا امتحان ہے، ایون ہندوستان کی عقل کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح ان بڑے سانڈوں سے اپنے ملک کو میدان جنگ بچانے سے وہ کریں. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے یہ سن کے کہ چین جیسا ہمارا دوست ملک وہ بھی اس شک و شبہات میں ہے. پھر کیا ہوگا؟ چین بھی اب سے مخالف، ہندوستان سے اب لڑنا چاہتے ہیں، افغانستان کو 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں، جو تو بڑی بربادی ہوگی. ان حالات میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ تاریخ شروع کی ہے. ہمارا سوا تھا، میں تو کلمہ پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1 روپیہ کسی کا اگر ہم نے اس بنیاد پہ لیا کہ ہم تحریک تحفظ، ہمیں پیروکار ہوں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، اسلامی نظام رب کا، ربوبیت کا نظام یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خزانہ، سرکاری خزانہ ذمہ وار ہوگا غریب کو روٹی پیدا کرنے کے لیے، غریب کو مکان دینے کے لیے، غریب کو عزت دینے کے لیے. بعض فقہا تو یہاں تک جاتے ہیں کہ جن لوگوں پہ جرمانے ہوتے ہیں وہ بھی ربوبیت کا جو نظام قائم ہوگا سرکاری خزانے دے دیے جائیں گے. یا سرکاری خزانہ. میں نے ابھی پوچھا میرے دوست یہاں سے اختر مینگر سے، علامہ صاحب پچھلے سال ہمارے اس صوبے کی
خیبر پختونخوا کی سارا بجٹ 2100 ارب روپے کا، سارا بجٹ ترقی یافتہ فلانا 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 2100 ارب، بلوچستان کا 1028 ارب، یہ اگر آپ جمع کر لیں یہ ہو جاتا ہے 3053۔ لیکن آئی ایم ایف کے اس سے آئی ایم ایف نے جو کہا ہے یار لوگوں نے 5300 ارب لوٹ لیے، یعنی پورا خیبر پختونخوا کا بجٹ، پورا بلوچستان کا بجٹ، پھر بھی 2247 رہتے ہیں۔ اس طرح آپ لوٹیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، بلوچستان میں نہ سڑک ہے، نہ آپ آ جا سکتے ہیں، ہماری آبادی پنجاب کی ایک ضلع کا بابا۔ یہ جو آپ نے آئی ایم ایف کا صرف چوری کیا ہے، یہ ہمیں دے دیں بلوچستان اور صوبہ سرحد، ہم خیبر پختونخوا، ہم آپ سے 10 ارب نہیں مانگیں گے، یہ چوری کا پیسہ ہمیں دے دو، ہم اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے گزارا کرنے کے۔ کیا ملک میں چوری کا یہ عالم ہو پھر کون رہ جاتا ہے؟ چوری عام ہو گئی، ہر آدمی دودھی گائے کی طرح پاکستان کا دودھ نکال رہا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں آنکھیں نکال رہا ہے، پھر کون رہ جاتا ہے؟ پھر آپ میزورم کے مریض کو جیل بھیجیں گے کہ اس نے سائیکل چوری کی، سائیکل جائے باہر میں یار، میزورم کا مریض ہے کسی کے جوتے چوری کر دیے وہ جیل جائے گا، ایک مریض ہے اس نے کسی کی مرغی چوری کی وہ جیل جائے گا، اور جو اربوں کروڑوں روپے جو آپ بیچتے ہو خریدتے ہیں 90 کروڑ روپے، اس طرح پاکستان نہیں چلے گا۔ دوسری بات، پاکستان میں ایسے خاندان بستے ہیں، میں سب میرے لیے با احترام ہے، با عزت ہے، آپ کوئی بھی تحقیق کریں، انگریزوں سے لے کر اب تک جس کی حکومت ہے شہباز تک، ایسے خاندان ہیں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچوں میں، سرائکیوں میں، پنجابیوں میں، جو ایک دن اقتدار سے باہر نہیں رہے، ایک اقتدار سے گرتا ہے بالکل چھڑیوں کی طرح کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے اقتدار بھی بیٹھ جاتے ہیں، تیسرے بھی بیٹھ جاتے ہیں، چوتھے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی پاکستان کے معاملے ہیں، یہی انگریزوں کے ساتھ بیتے، غلامت کے ساتھ بیتے، محمد علی جناح کے ساتھ بیتے، لیاقت علی خان کے ساتھ بیتے، پھر ایوب خان کے ساتھ، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، پھر فلانے کے ساتھ، اب ابھی اس کا اشارہ اس نے کیا اپنے اختر مینگل، یہ پاکستان کے معاملے بنتے ہیں۔ جب تک ہم عمران خان سے میں ملا نہیں ہوں، میں عمران خان سے ملوں گا تو میں اسے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے ان موسمی پرندوں کو اپنی پارٹیوں میں نہیں چھوڑنا، اور ان سے 50 نہیں 100 سال کا حساب ہے۔ ہم جدوجہد شیخ اب عمران خان کو، عمران خان ایک آدمی ہے، یہ ذمہ داری میرے ان دوستوں کی ہے۔ اگر عمران خان کی، اب عمران خان کی اس میں بھی گھس گئے، عمران خان کی پارٹی میں بھی گھس گئے ہیں ایور گرین خاندان، اب ان لوگوں نے احتیاط کرنی ہوگی، انہیں خیبر پختونخوا کا پتہ ہے، گرین خاندان، مجھے بلوچستان کے پشتون بلوچوں کا پتہ ہے، علامہ صاحب کو، میرے پھوپھا بھائی کو، پنڈی کے خاندانوں کا پتہ ہے، ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد میں جتنے محل بنے ہیں یہ بیوروکریسی کے، جتنے بھی محل بنے یہ بیوروکریسی کے ہیں، انہی خاندانوں کے ہیں۔